بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بشارت کا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعے سے شروع کی گئی ہے۔ وہی فرشتے کے جو آپ کے پاس انسانی لباس میں آئے تھے، پہلے انہوں نے آپ کو ایک ذی وقار بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی اور پھر قوم لوط کے دردناک انجام کی خبر دی۔ ارشاد فرمایا، میرے بندوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دو۔ یہ بن بلائے مہمان وہی فرشتے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر پہلے انجانے طور پر انہیں سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پذیرائی کا اہتمام کیا، فوراً ان کے لیے مناسب غذا فراہم کی۔ لیکن جب دسترخوان بچھایا گیا تو انجانے مہمانوں نے غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر وحشت ہوئی۔ انہوں نے اپنی پریشانی چھپائی نہیں، سرات سے ان سے کہا، ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ یہ خوف اس بنا پر تھا کہ اس زمانے میں اور بعد میں بھی، بلکہ ہمارے زمانے تک، بعض قوموں کا معمول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا نان نمک کھا لیتا ہے تو اسے ضرر نہیں پہنچاتا اور اپنے آپ کو اس کا ممنون احسان سمجھتا ہے، لہٰذا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کو برا سمجھا جاتا ہے اور اسے کینہ و عداوت کی دلیل شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی سے نکال دیا اور ان سے کہا، ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک عالم و دانا بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، کیونکہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تو ان کی بیوی سارہ، جو ظاہراً ایک بانجھ عورت تھی، وہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے اسے بھی یہ بشارت دی۔ حضرت سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام سے صاحب اولاد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند تھے۔ حضرت حاجرہ وہ کنیز تھی جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوجیت کے لیے انتخاب کیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ طبیبی اصولوں کے لحاظ سے ان سے ایسے بیٹے کی پیدائش بہت بعید ہے، اگرچہ خدا کی قدرت کاملہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، مگر انہوں نے معمول کے طبی قوانین کی طرف توجہ دی جس نے ان کے تعجب کو ابھارا۔ لہٰذا انہوں نے کہا، مجھے ایسی بشارت دیتے ہو حالانکہ میں بڑھاپے کی طرف پہنچ گیا ہوں۔ کیا تمہاری یہ بشارت احکام الہی سے ہے یا خود تمہاری طرف سے ہے؟ تفصیل سے کہو تاکہ مجھے اطمینان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے تجربے سے گزرے تھے کہ بڑھاپے میں ہی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لہٰذا نئے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں انہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مفسرین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش میں 10 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا، لہٰذا بڑھاپے میں 10 سال گزر جائیں تو بیٹے کی پیدائش کا احتمال بھی بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ایسے سن و سال میں بچے کی پیدائش بہرحال ایک عجیب امر ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور جناب اسماعیل یا اسحاق کی ولادت کے وقت 112 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت 112 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ بہرحال فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ تردد یا زیادہ تعجب کا موقع نہ دیا۔ ان سے کہا، ہم تجھے حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، وہ بشارت کہ جو خدا کی طرف سے ہے اور اس کے حکم سے ہے، اس بنا پر کہ یہ حق ہے، مسلم ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہ ہوں اور نا امید نہ ہوں، کہنے لگے، اب جب کہ ایسا ہے تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے اس خیال کو دور کر دیا کہ یہاں پر مایوسی اور خدا کی رحمت سے نا امیدی غلبہ نہیں ہے، اور واضح کیا کہ یہ تو صرف طبیبی معلومات کے حوالے سے تعجب ہے۔ گمراہوں کے سوا اپنے پروردگار کی رحمت سے کون ہی مایوس ہوگا؟ وہی گمراہ کہ جنہوں نے خدا کو اچھی طرح نہیں پہچانا اور اس کی قدرت پر ان کی نگاہ نہیں گئی۔ وہ خدا کے جو مشت خاک سے ایک ایسا عجیب و غریب انسان پیدا کرتا ہے اور ناچیز نطفے سے ایک مکمل بچہ وجود میں لاتا ہے، خرمے کا خشک درخت جس کے حکم سے
تازہ ہو جاتا ہے اور جلانے والی آگ جس کے حکم سے گلزار ہو جاتی ہے۔ کون شخص ایسے پروردگار کی قدرت میں شک کرے یا اس کی رحمت سے مایوس ہو؟